الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت ہمارے اوپر ایک بہت بڑا انعام اور ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور اس انعام اور اکرام کا شکریہ ادا کرنا، اظہار تشکر کرنا مقصود ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اس موقع پر اللہ رب العزت سے دعا مانگنا مقصود ہے. اللہ رب العزت نے آج جو ہمارے اوپر احسان فرمایا اور بہت بڑا انعام کیا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ تراویح کے اندر قرآن کریم کی تکمیل ہوئی. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کا ہم اس دنیا کے اندر ادراک نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر ہماری نگاہیں اور ہمارے جو خیالات ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے ان نعمتوں کا احساس نہیں ہو سکتا، اور ان نعمتوں کا صحیح طریقے سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جس وقت یہ دھوکے والی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور حقیقت والی آنکھیں کھلیں گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشگی ہوگی، تو اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ روزے رکھنا، یہ تراویح کا ادا کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تسبیحات کا پڑھنا اور ذکر و اذکار کرنا، یہ کتنی بڑی نعمت. اس لیے کہ وہاں کی اس جہان کی جو کرنسی ہے وہ پاؤنڈ نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، ریال نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ اس جہان کی جو کرنسی ہے وہ یہ عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور تراویح ہے، ان سجدوں کا ادا کرنا ہے، ان تسبیحات کا پڑھنا ہے، اس ذکر اذکار کا کرنا ہے. ہاں، وہ روپیہ پیسہ کام آئے گا کہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے جمع کر دے گا، بھیج دے گا. جو پیچھے رہ گیا فرمایا وہ کسی کے کام آنے والا نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا، انتہائی قیمتی مہینہ، ایک ایک لمحہ قیمتی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا. اور فرمایا کہ اس میں پھر خاص طور پر اللہ نے جو ہمیں عبادت دی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہمارے لیے سنت قرار دیا، وہ تراویح کی عبادت ہے، تراویح کی نماز.
کہ باقی مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اضافی 20 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت 20 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور 20 رکعت ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت 40 سجدوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور 40 سجدوں کا اگر حساب لگایا جائے 30 دن کے حساب سے تو 1200 سجدے بنتے۔ تو فرمایا کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو چیز مقدس ہے اور قیمتی ہے وہ سجدہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، او کما قال، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ کس حال میں ہوتا ہے؟ جبکہ وہ سجدے کے اندر، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ علق کے اندر جو آیت سجدہ ہے اس میں فرمایا کہ اے بندے سجدہ کر اور سجدے کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر۔ پیارا جملہ اللہ نے استعمال فرمایا کہ سجدہ کرو اور سجدے کے ذریعے سے میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو اللہ نے یہ سجدے جو ہے اس امت کو عطا فرمائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے 40 سجدے جو ہے وہ اضافی طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں اور 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر کے جبرائیل صلاۃ والسلام بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے گئے، اللہ رب العزت نے اتنا قرب آپ کو نصیب فرمایا، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور اللہ نے اپنا قرب معراج عطا کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو زبان حال سے عرض کیا، اللہ آپ نے تو مجھے اپنا قرب عطا کر دیا، معراج دے دی، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ میں اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر کے جاؤں؟ تو اللہ رب العزت نے نمازوں کا تحفہ عطا فرما دیا، اور نماز کے اندر سجدے کا تحفہ عطا فرما دیا، اور فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کیا ہے؟ یہ مومن کی معراج، کہ جب مومن نماز پڑھے گا اور نماز کے اندر اپنا سر جو ہے وہ سجدے کے اندر رکھے گا، اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکائے گا، زمین پہ ٹیکے گا، تو فرمایا یہ اس کی معراج، اور اس حال کے اندر یہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہو۔ تو فرمایا کہ سجدہ جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو 40 سجدوں کا اضافی جو ہے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر توفیق عطا فرمائی اپنے بندوں کو کہ انہوں نے اضافی سجدے کیے، اور فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اور اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا دیتا ہے، زمین پہ ٹیکتا ہے، تو کائنات کی ساری چیزیں اس کی پیشانی کے نیچے آ جاتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر آخری رات تک کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پورے رمضان المبارک کی تمام راتوں میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، دوسری روایت میں رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جب کوئی بندہ اللہ کے حضور جھک کر کے سجدہ کرتا ہے تو ایک سجدہ کرنے کے اوپر اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر 2500 نیکیاں لکھتے ہیں۔ ایک سجدہ کرنے پہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور فرمایا سجدہ کرنے کے اوپر اس کے لیے جنت کے اندر یاقوت کا اور زمرد کا ایک مکان تعمیر کیا جاتا ہے، اور اس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے ساتھ پھر ایک سونے کا محل ہوتا ہے،
تو گویا ایک محل کے اندر 60,000 محل اور یہ کس کے اوپر اللہ دے رہے ہیں؟ سجدے کے اوپر. اور فرمایا کہ جب پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر جب رمضان المبارک کے دن میں یا رات میں کسی وقت بھی سجدہ کرتا ہے تو اس سجدہ کرنے کے اوپر اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں. ایسا درخت کہ ایک سوار 500 سال تک اس کے نیچے دوڑتا رہے، سواری چلاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. تو اللہ نے کتنا انعام کیا، لیکن اس انعام کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں، آپ سمجھتے نہیں، اس لیے کہ دھوکے کی آنکھیں. ان سجدوں کو چھوڑ کر کے اس مبارک مہینے کے اندر بھی بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے وہ ان سجدوں سے محروم رہے، دوڑتے رہے پونوں کے لیے اور روپے پیسے کے لیے. تو ایک تو اللہ نے یہ انعام فرمایا اس مہینے کے اندر کہ 40 اضافی سجدے دیے اور ان سجدوں کے ذریعے سے 40 مرتبہ مقام قرب عطا کیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ حکم دے دیا کہ تم ان رکعتوں کے اندر، تراویح کی نماز کے اندر ہماری کلام کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا کلام ہے، حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جتنی توجہ کے ساتھ اپنے کلام کو سنتے ہیں باقی کسی چیز کو نہیں سنتے. اللہ رب العزت جب کلام پڑھا جاتا ہے تو فرمایا کہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے کلام کو سنتے ہیں. اور پوری توجہ کے ساتھ کلام کے سننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی پوری رحمتیں جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہیں. ایک روایت میں فرمایا کہ بندے جتنا اللہ سے قرب حاصل کر سکتے ہو اللہ کا قرب حاصل کر لو. اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں. تو ایک طرف تو سجدہ دیا جس سے بندے کو قرب ملے، اور دوسری طرف کلام کے پڑھنے کا حکم دے دیا کہ اس سے بھی قرب ملے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اپنے کلام کی تلاوت بڑی ہی محبوب ہے. اور جب کوئی بندہ بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے خفتہم الملائکۃ باجنحتہم، تو اللہ کے فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اللہ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتے. اور فرمایا کہ وہ لوگ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جب تک کہ وہ کوئی دنیاوی بات نہ کریں. جس وقت تک تلاوت کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ کی رحمت ان کے اوپر چھائی ہوگی، فرشتوں نے انہیں گھیرا ہوا ہوگا اور وہ اللہ کے مہمان شمار کیے جائیں گے جب تک کہ وہ باقی دنیاوی باتوں کے اندر مشغول نہ ہو جائیں. اتنا بڑا کلام. تو فرمایا کہ اس کلام کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو اور سجدوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جن کو توفیق دی انہوں نے تراویح بھی ادا کی اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، قرآن کریم کی تلاوت کو سنا بھی. ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا وعدہ. فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ایک حرف پڑھا فلہ بھی حسنہ، اس کو ایک حرف پڑھنے کے اوپر نیکی ملے گی. کتنی نیکی ملے گی؟ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی. اور پھر تفسیر کے لیے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف. تو جس آدمی نے الف لام میم ان 3 حروف کی تلاوت کی 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے جائیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زبانی طور پر قرآن کریم کا ایک حرف سنے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 اس کے درجات بلند کیے جائیں گے اور 10 گناہ معاف کیے جائیں گے. آپ نے تراویح کے اندر زبانی طور پہ سنا تو فرمایا کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملی، 10 درجات بلند ہوئے
اور 10 گناہ معاف ہوئے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی نماز کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرے گا تو ہر حرف کے اوپر 50 نیکیاں ملیں گی، 50 درجات بلند ہوں گے، 50 گناہ معاف ہوں گے۔ اور جو آدمی کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرے گا نماز کے اندر تو 100 نیکیاں ہر حرف کے بدلے میں ملیں گی، 100 درجات بلند ہوں گے اور 100 گناہ جو ہے وہ معاف ہوں گے۔ تو یہ معمولی دولت نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ دولت، رمضان کا یہ مہینہ، یہ دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یشفعان للعبد، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسانوں کی، بندوں کی سفارش کریں گے۔ یقول القرآن اے ربی منعت النوم باللیل ویقول الصیام اے ربی منعت الطعام بالنہار فشفعنی فی فیشفعان۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے راتوں کو اس بندے کو آرام سے، نیند سے روکے رکھا، اور روزہ کہے گا اے اللہ میں نے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا۔ اے اللہ ہم اس بندے کے حق میں سفارش کرتے ہیں، ہماری سفارش قبول فرما فیشفعان۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی، دونوں کی سفارش، روزے کی سفارش بھی قبول ہوگی اور قرآن کی سفارش جو ہے وہ بھی قبول ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ عظیم نعمت ہے، دونوں سجدے بھی اور قرآن کی تلاوت بھی جو اللہ نے اس مہینے کے اندر ہمیں عطا فرمائے۔ اب اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا انعام ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بھی نیک عمل کی توفیق دے دیں تو 2 کام کرنے، ایک اس نیک عمل کے کرنے کے بعد اس کے اوپر شکر ادا کرنا اور دوسرا استغفار کرنا۔ ایک شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں تراویح ادا کرنے کی توفیق دی، ذکر اذکار کرنے کی توفیق دی، قرآن کی تلاوت کی توفیق دی۔ شکر ادا کرے اور ساتھ ساتھ پھر استغفار کرے، اے اللہ تو نے ہمیں اس عمل کی توفیق دی لیکن ہم اس عمل کا حق ادا نہیں کر سکتے، جس طرح اس عمل کا حق تھا ادا کرنے کا، جس طرح روزہ رکھنے کا حق تھا ہم روزہ اس طرح نہیں رکھ سکے، جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کا حق تھا ہم نہیں کر سکے، جس طرح تراویح پڑھنے کا حق تھا ہم نہیں ادا کر سکے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات کے اندر اپنے بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان صفات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے رات بھر جو ہے وہ عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں اور تھوڑا سا سوتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ رات کو عبادت کرتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، اور جب عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ استغفار کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار تو کیا جاتا ہے گناہ کے اوپر، کہ بندے سے کوئی قصور ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر پھر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہاں تو ساری رات وہ کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کرنے کے بعد پھر استغفار کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو یہ استغفار ہے یہ کس کے اوپر ہے؟ یہ عبادت کے اوپر ہے کہ اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا ہم اس طریقے سے عبادت کر نہیں سکتے۔ تو 2 کام کرنے ہر عمل کے بعد جس کی اللہ توفیق دے، نیک عمل، کہ ایک تو شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، اور دوسرا استغفار کرنا، اس لیے کہ بندہ کسی بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے جس طرح کہ تیری عبادت کا حق تھا۔ حالانکہ اس کائنات کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی عابد نہیں ہے، جتنی بھی عبادت کے مراتب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہے۔ جس طرح خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح عبادت کے اندر بھی آپ خاتم ہیں، آپ کی طرح کوئی عبادت نہیں کر سکا اس کائنات میں، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتی، اے اللہ
جس طرح تیری عبادت ادا کرنے کا حق تھا ہم اس طرح سے عبادت ادا نہیں کر سکے، تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں تو ہماری اور آپ کی باتیں کس درجے میں ہوں گی؟ اس لیے فرمایا کہ دو کام کرنے، ایک شکر ادا کرو اور ایک استغفار کرو کہ جس طرح حق تھا ادا نہیں کر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد دو جملے کہتا ہے الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ شیطان جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے، ورغلاتا ہے، دو طریقے سے دھوکہ دیتا ہے۔ ایک بندہ عبادت کر رہا ہے تو شیطان اس کو آ کر کے اس طرح سے غرور اس کے اندر پیدا کرے گا کہ تو بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، تو نے ماشاءاللہ بڑی عبادت کی، بڑی تلاوت کی، بڑا ذکر و اذکار کیا، اس کے اندر غرور پیدا کرے۔ تو جب بندے نے کہہ دیا الحمدللہ کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، اس عبادت کی جو میں نے کی اس کی توفیق تو نہیں دی، تو نے مجھے توفیق دی تو تیری دی ہوئی توفیق سے میں یہ عبادت کر سکا، ورنہ میری تو کوئی حیثیت بھی نہیں۔ اور جب اس نے کہہ دیا استغفر اللہ، دوسرا راستہ اس کی ورغلانے بہکانے کا کہ بھئی تیری عبادت کیا ہے، تو نے تو ٹکریں ماری، تیری کیا نماز ہے، تیرا کیا روزہ ہے، تیرا کیا ذکر اذکار ہے، تیری کیا تلاوت ہے، یہ تو بالکل بے جان ہے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو مایوسی پیدا کرتا ہے انسان کے دل کے اندر، مایوسی پیدا کرتا ہے، مایوسی ڈالتا ہے کہ تیری عبادت کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے استغفر اللہ اور اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے کہ میں تو ہوں ہی کمزور، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی، ورنہ میں تو ہوں ہی کمزور، میں تو ہوں ہی لاچار، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ جب یہ دو باتیں عبادت کرنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ اور استغفر اللہ تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے آج ہو سکتا ہے رمضان المبارک کی آخری جو ہے 29ویں رات اور طاق رات ہے اور ختم قرآن کا موقع ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہو، تو مقبولیت کی گھڑی ہے۔ اس گھڑی کے اندر، اس رات کے اندر فرمایا کہ خاص طور پہ پھر جب ختم قرآن ہو تو اس ختم قرآن کے اوپر بھی وعدہ ہے اللہ کی طرف سے دعا قبول کرنے کا۔ تو اس رات کے اندر اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگنی کہ اے اللہ پورا مہینہ گزر گیا، جس طرح روزہ رکھنے کا حق تھا ہم اس طرح حق ادا نہیں کر سکے، روزہ رکھ نہیں سکے۔ اے اللہ جس طرح تراویح پڑھنے کا حق تھا ہم اس طرح نہیں کر سکے، جس طرح اس مہینے کا ہمارے اوپر حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ تو اللہ سے رو رو کر کے دعا مانگنی۔ فرمایا کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے اور ختم قرآن کی دعا ہوتی ہے 60,000 فرشتے فرمایا کہ دعائے مغفرت کرتے، تو فرشتے بھی فرمایا کہ اس موقع پہ ان کی بھی توجہ، اللہ رب العزت بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہے، تو اس لیے پوری الہا و زاری کے ساتھ دعا مانگنی۔ جب دعا مانگے عاجز بن کر کے اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رونے کی شکل، رو رو کر کے دعا مانگو، اور اگر رونا نہیں آتا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، تو فرمایا رونے والوں کی شکل ہی بنا لو۔ اور اللہ کے خوف سے جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اور فرمایا کہ جب اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، چہرے کے اوپر وہ آنسو بہہ جائے، تو ان آنسو کو اپنے چہرے کے اوپر مل لیا کر، کہ جہاں پر اللہ کے خوف سے آنسو پہنچیں گے وہاں پر دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام ہوگی۔ تو اس لیے رو رو کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ حضرات کے لیے مٹھائی وغیرہ کا انتظام ہے وہ ہوگا۔ تو لائٹ بند کر لیں تاکہ توجہ ایک دوسرے کی طرف نہ ہو، قبر کی اندھیری کی طرف جو خیال ہو، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے پورے خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگیں۔ 3 دفعہ پہلے درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے عربی میں دعا ہوگی، پھر اردو میں، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہوگی۔ اس خاموشی کے اندر ہر ایک آدمی جو ہے اپنے دل کے اندر جو جو اس کی مراد ہے، اپنی مراد اللہ رب العزت کے سامنے رکھ کر کے وہ جو ہے اللہ سے مانگ لے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله الله واحد لا شريك له، الله واحد لا شريك له، الله واحد لا شريك له. يا حي يا قيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يا ذا الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أنس بخشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالتاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء تراوة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو بصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا
وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضيعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همز أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا دافع البليات. اللهم يا رافع الدرجات. اللهم يا أحل المشكلات. اللهم يا مسبب الأسباب. اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم يا خير الناصرين. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مسرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ولقاء الله نسيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الصالحين. اللهم ارزقنا عينين هتالتين تسقيان القلوب بذروف الدموع من خشيتك من قبل أن تكون الدموع دما والأذراس جمرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو خطاؤں کو لفظوں کو جرموں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ اس سے پہلے ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر بھول کر سرًا علانیہ چھوٹے بڑے اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ طائب ہوتے ہیں. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام جرموں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں کو اے اللہ ہمارے ماں باپ کو اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جتنے مقروض ہیں سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما. اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تیرے نیک بندوں نے اے اللہ جو کچھ پینے کا اعمال کیے قبول فرما. اے اللہ اعمال کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہوئی اے اللہ جو کوتاہیاں ہوئی اے اللہ تمہیں سب کے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ رمضان کا مہینہ گزر چکا اے اللہ ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو سکے. اے اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے ہماری تقصیرات کو معاف فرما دے. اے اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے اے اللہ تیرے بندوں نے جتنے بھی اعمال کیے اے اللہ پورا بدلہ اور پورا اجر عطا فرما دے. اے اللہ تو ہمارے استحقاق کو نہ دے. اے اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے. اپنی رحمت والا معاملہ ہمارے ساتھ مان. اے اللہ ہمارے ماں باپ سمیت اے اللہ ہمارے دنیالی سسرالی رشتے میں ہمارے جتنے عزیز اقارب رشتہ دار مربی مقصد تعلق دار دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما دے. اس رمضان کے مہینے کے اندر اس پورے سال کے اندر ہمارے نمازی میں جو دنیا سے رخصت ہوئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری دنیا کے اندر اس مہینے میں تیرے بندوں نے جو دعائیں مانگی اے اللہ اگر ہم بھی ان دعاؤں کے مستحق ہیں
ہمیں بھی پورا پورا اس میں سے حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جن جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی اے اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ اے اللہ سب کو تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو حاجتیں لے کر کے آئے اے اللہ تیرے علم کے اندر ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی میٹھی مرادوں کو پورا فرما دے، کو نیک مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولادیں ہیں والدین کے لیے مطیع اور فرما بردار بنا دے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جو اولاد سے محروم ہیں محض اپنے فضل و کرم سے اپنے خزانوں سے اے اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماؤں اور ہماری بہنوں نے دعاؤں کے لیے جو کہا اے اللہ ہمارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے جو کہا سب کو ایک مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو نہیں کہہ سکے کہنا چاہتے تھے اے اللہ ان کی بھی مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے کام ہم سے لے لے۔ اے اللہ یہ آخری عشرہ گزر رہا ہے، عتق من النار جہنم سے خلاصی کا عشرہ۔ اے اللہ اس مہینے کے اندر جن لوگوں کو آپ نے جہنم سے خلاصی دی اس عشرے کے اندر اور آخری رات میں آپ جن کو چھٹکارا دیں گے اے اللہ ہمارا بھی ان میں شمار فرما دے، ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، جہنم سے خلاصی عطا فرما دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہ قبر کی ہولناکی سے بچانا، قبر کی تنگی سے بچانا، قبر کا حساب کتاب ہمارے لیے آسان فرما دینا۔ اے اللہ قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دینا۔ اے اللہ ہماری قبروں کو ہمارے لیے جہنم کا گڑھا نہ بنانا۔ اے اللہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچانا۔ اے اللہ قیامت کے دن جب تیری رحمت کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ جس طرح دنیا میں تو نے ستاری فرمائی آخرت کے اندر بھی ستاری فرمانا، پردہ پوشی فرمانا۔ اے اللہ مالنامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرمانا، بائیں ہاتھ کے مالنامے سے بچانا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اے اللہ جہنم سے بچانا، اے اللہ پولیس رات سے بجلی کی طرح گزار دینا۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے والدین سمیت جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو اپنے انوارات سے منور فرما، ان کی قبور کو اے اللہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنا دے۔ اے اللہ ان کے لیے آخرت کے مناظر کو سہل اور آسان فرما دے، ان سب کو اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے اس مہینے کے اندر نیک اعمال کی کرنے کی توفیق دی اور تیری دی ہوئی توفیق سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہم نے کیے، سال کے 11 مہینوں میں اسی طرح اپنی توفیق شامل حال فرمانا۔ اے اللہ جس طرح اس مہینے کے اندر مسجد کو آباد رکھنے کا اہتمام کیا اے اللہ پورے سال مسجد کو آباد رکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے اعمال سے اے اللہ تو آباد فرما دے۔ اے اللہ اپنے بندوں کے قلوب کو اپنے اس گھر کی طرف پھیر دے اور اے اللہ اس گھر کو آباد فرما دے۔ اے اللہ جتنے مدارس ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پاکستان میں جو اے اللہ ادارہ شروع کیا تم اپنے فضل و کرم سے اس کی ضروریات کو پورا فرما، خزانہ غیب سے اے اللہ اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اپنے رضا والے کاموں کے لیے قبول فرما لے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر
وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.